بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر۔ سفر اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہے ہوا کی سیٹی بجانا۔ جب یہ نام اس مہینے کو تجویز کیا گیا تھا، یہ شاید سال کا ایک تیز ہوا کا وقت تھا، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ زیادہ تر مہینوں کے نام اس وقت کے موسمی حالات کے مطابق رکھے گئے تھے، تاہم چونکہ وہ چاند پر مبنی ہیں، مہینے ہر سال تقریباً 11 دن بدلتے ہیں، لہٰذا ضروری نہیں کہ موسم اب مہینے کے نام سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اس مہینے کو لے کے جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ سال کا یہ وقت ملعون سمجھا جاتا تھا، کیونکہ بہت سی آفات اور بلائیں رونما ہوئیں، تاہم یہ عقیدہ غلط اور بالکل بے بنیاد ثابت ہوا۔ اس کی تصدیق درج ذیل حدیث سے بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سفر کے مہینے میں بیماری اور شیطانی تہمات، وہمی باتوں کا نازل ہونا باطل ہے۔ عمدۃ القاری میں ہے، اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے جسے سفر کہا جاتا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تب وہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کو تکلیف دیتا ہے اور بیمار کر دیتا ہے۔ اسلام نے اس عقیدے کو باطل فرما دیا، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وقت کو مؤخر کرنا ہے کہ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں محرم کے مہینے کو سفر تک مؤخر آگے کرتے اور سفر کو حرمت والا مہینہ بنا دیتے تھے۔ اسلام نے اس چیز کو باطل فرما دیا۔ باطل یعنی اس بات کی نفی کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ماہ سفر میں بیماری، نحوست اور بھوت وغیرہ کا نزول ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوت، نحوست، بدشگونی اور شیطانی گرفت کے اثرات کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ارشاد نبوی کا منشا یہ ہے کہ ذاتی طور پر ان کی کوئی حیثیت نہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، بلکہ زمانہ تو سارے کا سارا خیر ہے کہ مہینہ اور کوئی دن بحیثیت مہینہ اور دن قطعاً منحوس نہیں۔ متبرک اور منحوس تو انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اور انہی پر خیر و شر کا دار و مدار ہے۔ ماہ سفر کسی طرح بھی منحوس یا غیر متبرک، بے برکت نہیں، بلکہ یہ مبارک اور محترم مہینہ ہے۔ بعض جگہ لوگ ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کو ایک تہوار کے طور پر مناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آخری بدھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا۔ حضرت امام احمد رضا خان احکام شریعت میں تحریر فرماتے ہیں کہ آخری چہار شنبہ بدھ کی اصل نہیں، نہ اس دن صحت یابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثبوت ہے، بلکہ مرض اقدس جس میں وفات مبارک ہوئی، اس کی ابتدا اسی دن سے بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح ماہ سفر المظفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں۔ اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے اور لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، شرعاً ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس روز بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ سب باتیں خرافات ہیں۔ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادوی نہیں یعنی مرض کا متعدی چھوت ہونا نہیں، اور نہ بدحالی ہے اور حامہ ہے، نہ سفر۔ حدیث کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں کہ ادوی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور بدفعلی کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ شگون لیتے تھے، اس طرح کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو یا کسی جگہ جاتے تو پرندے یا ہرن کو چھوڑ دیتے، اگر یہ دائیں طرف جاتا تو اسے مبارک سمجھتے اور نیک شگون فعل لیتے، اور اگر بائیں طرف جاتا تو اسے بدشگون سمجھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کو باطل قرار دیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بعض دنوں، بعض تاریخوں، بعض جانوروں یا انسانوں میں نحوست سمجھتے تھے۔ شریعت نے ان تمام عقائد کی تردید فرما دی اور واضح فرما دیا کہ سب سے بڑی نحوست انسان کی اپنی بدعمالیوں اور فسق و فجور میں ہے۔ حقیقت میں عبادت مبارک چیز ہے اور گناہ منحوس چیز ہے۔ ماہ سفر کے نوافل۔ سفر المظفر اسلامی دوسرے مہینے کا نام سفر ہے۔
یہ سفر بالکسر سے ماخوذ ہے جس کے معنی خالی ہے، چونکہ یہ مہینہ ماہ محرم کے بعد آتا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ماہ محرم میں جنگ حرام تھی، مگر جب سفر کا مہینہ آتا تھا تو عرب جنگ کے لیے چلے جاتے اور گھروں کو خالی چھوڑ جاتے تھے، اس لیے اس کو سفر کہتے ہیں۔ ماہ سفر کی پہلی رات کے نوافل۔ ماہ سفر کا چاند دیکھ کر نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان 4 رکعت نفل 2 کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر بعد السلام کثرت سے اس درود پاک کو پڑھیں: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس نماز اور اس درود پاک کے پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا۔ اول شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 15 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 مرتبہ اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق 15 مرتبہ اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس 15 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، پھر 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ ان نوافل کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں آفتوں سے محفوظ رکھے گا اور اس کو بڑا ثواب عطا کرے گا۔ نفل آخری چہار شنبہ۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کو جسے آخری چہار شنبہ کہتے ہیں، وقت چاشت غسل کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں، پھر سلام کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم۔ ماہ سفر میں مظفر لگانے کی وجہ۔ عام طور پر سفر کے ساتھ مظفر کا لفظ لگایا جاتا ہے، یعنی سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مظفر کے معنی کامیابی و کامرانی والی چیز کے ہیں۔ زمانۂ جاہلیت میں کیونکہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی اس مہینے کو بہت سے لوگ منحوس بلکہ آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہونے والا سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے اس مہینے میں خوشی کی بہت سی چیزوں مثلاً شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات منحوس یا معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ اسلامی اعتبار سے اس مہینے سے کوئی نحوست وابستہ نہیں، اور اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے ساتھ نحوست وابستہ ہونے کی سختی کے ساتھ تردید کر دی گئی ہے۔ اس لیے سفر کے ساتھ مظفر کا لفظ لگا کر سفر المظفر کہا جاتا ہے، تاکہ اس کو منحوس اور شر و آفت والا مہینہ نہ سمجھا جائے بلکہ کامیابی و کامرانی کا مہینہ سمجھا جائے۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کی شرعی حیثیت۔ ماہ سفر کا آخر چہار شنبہ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح و شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں اور نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا، وہ باتیں خلاف واقع ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، سب بے ثبوت ہیں، بلکہ حدیث کا یہ ارشاد لا سفر یعنی سفر کوئی چیز نہیں، ایسے تمام خرافات کو رد کرتا ہے۔ رزق میں برکت کا وظیفہ۔ رزق میں برکت جو کوئی ماہ سفر کے آخری بدھ کو سورہ علم نشرہ، سورہ والتین، سورہ نصر اور سورہ اخلاص 80 بار پڑھے، اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے وہ غنی ہو جائے گا، اس کی عمر دراز کر دی جائے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔